اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. خدمت امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام چلتے ہیں توسل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا جعفر بن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اشفع لنا. شب شہادت امام میں مل کے کہیں گے یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. نعرہ صلوات. مجلس شب شہادت ہے اس امام کی کہ جو تاج العارفین ہے. باب حکمت رب العالمین ہے. سایہ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مصداق اتم میں کونوا مع الصادقین ہے. اور دعائے حضرت خلیل لسان صدق فی الآخرین ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہے. جو امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صل علی 17 ربیع الاول سن 80 ہجری ایک روایت کے مطابق، سن 83 ہجری دوسری روایت کے مطابق امام علیہ السلام کا نور اطہر اس دنیا میں ظاہر ہوا ولادت بسعادت مولا کی. اور 15 رجب المرجب یا 15 شوال المکرم یا 25 شوال المکرم سن 148 ہجری امام کی شہادت ہے. اس اعتبار سے جو مولا کا سن بنتا ہے اس دنیا میں اس ظاہری حیات کا وہ 65 برس ہے یا 68 برس ہے. اور فقط وہ واحد امام ہے حضرت حجت کے علاوہ جنہوں نے اپنے جد رسول اللہ اور مولا علی کے سن کو کراس کیا ہے. یہ وہ امام ہیں کہ جن کے لیے امام مالک نے اس انداز سے اظہار خیال کیا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں کہ اعلم من جعفر ابن محمد الصادق، جو جعفر صادق سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیجئے گا، ملائکہ کو یہ خیال تھا
کہ خلافت کا حق اور استحقاق تسبیح اور تحمید سے ملتا ہے۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے، جب کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس، تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ چونکہ ہم تسبیح کرتے ہیں لہٰذا ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو خلافت اس لیے دی کہ ہم نے اسماء کا مکمل علم آدم کو عطا کیا۔ اللہ کے نزدیک خلافت کا معیار علم ہے، جس کا علم زیادہ ہے وہی خلافت کا حقدار ہے۔ اور یہاں بات دنیاوی خلافت کی نہیں ہو رہی، خلافت الہیہ کی ہو رہی ہے۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجے نام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھی تاریخ میں امام گزرے، اس وقت میں صحیح غلط پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ امام بخاری انہیں بھی امام کہا جاتا ہے، امام مالک انہیں بھی امام کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ انہیں بھی امام کہا جاتا ہے، امام قرطبی انہیں بھی امام کہا جاتا ہے، امام فخر الدین رازی انہیں بھی امام کہا جاتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین رازی فقط تفسیر کے امام ہیں، حدیث کے نہیں۔ امام ذہبی حدیث کے امام ہیں، رجال کے نہیں یا فقہ کے نہیں۔ امام ابو حنیفہ، میں اس وقت صحیح غلط کی تو بات ہی نہیں کر رہا، امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، حدیث اور تفسیر کے نہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ امام کا لفظ بھی لگا تو ایک مخصوص سبجیکٹ میں لگا، غور فرمائیے گا۔ جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کتنے عالم ہیں مولا، الحمدللہ رب العالمین، امام نے فرمایا 12,000 عالم ہیں اور ہم ہر ایک پر حجت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش سے فرش تک کوئی موضوع ایسا نہیں کہ جس کے امام صادق علیہ السلام امام نہ ہوں۔ تو یہاں آپ امام کے لفظ کو بقیہ جن ہستیوں کے ساتھ امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا۔ یہ امام کا لفظ کچھ اور ہے۔ امام جعفر صادق جب ہم کہتے ہیں تو یہ امام الائمہ ہے، ان تمام اماموں کے امام ہیں، ان تمام اماموں کے استاد ہیں۔ گفتگو بہت ہے صادق آل محمد کی زندگی کے حوالے سے، 34 ایئرس سلسلہ امامت، جو زمانہ امامت ہے امام کا، اور واقعاً امام نے دین کو تحریف سے بچایا ہے، حفاظت فرمائی ہے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حفاظت کا مطلب ہر شے کی حفاظت اس کے اپنے حساب سے ہے۔ وہیکل کی حفاظت اس کے اپنے حساب سے ہے، گولڈ کی حفاظت اس کے اپنے حساب سے ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت کو محفوظ رکھے، عزت اور آبرو کی حفاظت اس کے اپنے حساب سے ہے۔ دین کی حفاظت کس اعتبار سے ہے؟ دین کی حفاظت یہ ہے کہ دین ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ خالص ہم تک پہنچ جائے۔ اس حفاظت کرنے والے کے لیے جو اتنا خالص ہو کہ دین کی حقیقی روح کو، حقیقی اسپرٹ کو اور دین کے حقیقی مفہوم کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے بیان نہیں ہم تک پہنچاتے، اس کے لیے ایبسولوٹ انفیلیبلٹی کا ہونا ضروری ہے، عصمت مطلقہ کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیثی حدیث و ابی، و حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، یہ کتاب الکافی کی پہلی جلد کی حدیث ہے۔ حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین، حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول اللہ عز و جل۔ میری حدیث میرے جد کی حدیث ہے، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، میرے جد کی حدیث حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، حسین علیہ السلام کی حدیث حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، حسن علیہ السلام کی حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے۔ یہ بھی ایک بڑی لطیف بات ہے، یہاں پر سب کے نام ذکر ہوئے سوائے علی بن ابی طالب، امیر المومنین کہہ کر امام نے انہیں یاد کروایا ہے کہ حسن علیہ السلام کی حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے، امیر المومنین کی حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے۔ جو کچھ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مل رہا ہے وہ در حقیقت قول خداوندی ہے، جو بلسان امام صادق علیہ السلام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا حق تو یہ ہے کہ فقط ایک فرقے کا نام مذہب جعفری نہ ہو، بلکہ پورا اسلام ہی منسوب ہو امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ حق یہ ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، عرض یہ ہے کہ امام علیہ السلام پوچھا کرتے تھے اپنے اصحاب سے کہ تجلسون و تحدثون، تم بیٹھتے اور ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مولا، ہم آپ کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. امام نے کہا انی احب تلک المجالس، جب تم بیٹھ کر ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو تو میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی توحید پروردگار کے معارف سے لے کر، نبوت کی شان و عظمت سے لے کر، امامت کے اسرار سے لے کر، قیامت کے حقائق سے لے کر، تفسیر قرآن وہ جو آپ کو اہل بیت کے در سے ملی ہے وہاں سے لے کر، وہ فقہی مسائل کے جو آپ کو اہل بیت کے در سے ملے ہیں اور مراجع کے ذریعے سے آپ تک پہنچے ہیں، ان تمام کو جس مجلس میں بیان کیا جائے، امام علیہ السلام اس مجلس سے راضی ہیں اور خوش ہیں اس مجلس سے. وہ مجلس محبوب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. وہ مجلس کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں امام کی؟ آج تھوڑا سا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ایک تو یہ کہ خود امام علیہ السلام کا تعلق اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ صمیمیت کے ساتھ ہے. بہت گہرا تعلق ہے امام کا. یعنی یونس ابن عبد الرحمن امام کے ساتھ سواری پر ہیں، وہ ایک الگ سواری پر، امام الگ سواری پر. امام کہتے ہیں ذرا جلدی جانا اور میرے گھر پر میرا ایک چاہنے والا جو میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ امام نے فرمایا، اصل لفظ تو یہ فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک میرے گھر پر آنے والا، اس کا اہتمام کرنا. تو یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں فوراً اپنی سواری کو دوڑا کے پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر، اور میں امید یہ رکھتا تھا کہ سادات حسنی میں سے یا سادات حسینی میں سے کوئی امام کے اہل بیت میں سے جو ہوں گے وہ پہنچیں گے امام کے پاس. اور میں نے دیکھا کہ عیسیٰ بن عبداللہ قمی، جو حتیٰ یہاں کے رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ قم سے آئے تھے، امام کے خاندان سے بظاہر کوئی تعلق ہی نہیں، وہ آئے امام کے گھر پر. اور میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام گھر پر پہنچے تو میں تعجب میں تھا. تو امام نے میرے تعجب کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ جب میں نے کہا کہ میرے اہل بیت میں سے تو وہ کیا ہمارے خاندان میں سے؟ کہا نہیں، ہمارا ہر وہ چاہنے والا. سبحان اللہ. آپ اس تعلق کو غور فرمائیں. ہمارا ہر وہ چاہنے والا جو صحیح عقیدے کے ساتھ ہے اور عمل میں کوشش کرتا ہے، وہ ہم میں سے. یہ کتنا مقام بڑھا دیا اہل بیت کے چاہنے والوں کے امام نے. فرمایا تم فقط عام مسلمان نہیں ہو، تم اس منزل تک پہنچ سکتے ہو کہ امام علیہ السلام کہے کہ تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو، ہمارے خاندان میں سے ہو. اور فرمایا واقعات تو اتنے امام کے تعلق ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کے بیان کرتے چلے جائیے تو فجر تک بات ہوتی رہے. امام سجاد آپ نے چوتھے امام کا لقب ہے، لیکن امام کے اصحاب میں سے بھی ایک صحابی ان کا لقب سجاد ہے، محمد ابن زیاد سجاد. سجد سے سجدہ کرتے تھے، لہٰذا یہ وہ صحابی جن کا لقب سجاد ہے. باہر رہتے تھے امام سے، مدینہ میں نہیں رہتے تھے. مدینہ میں جب تشریف لائے تو امام نے دیکھا تو فرمایا کہ آنا ہمارے گھر طعام کے لیے. امام کے گھر پہنچے، ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اگلے دن نہیں آ پائے یا نہیں آئے، عمدن نہیں آئے. امام نے پھر دیکھا، کہا کہ اگلے دن نہیں آئے. تو کہا مولا مجھے حیا اور شرم محسوس ہوئی کہ ایک بار میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا، اب دوسرے دن بھی آپ کے پاس آ جاؤں دسترخوان پر. امام نے کہا نہیں، میں امید رکھتا تھا کہ جب میں نے کہا تو تم آؤ گے میرے پاس اور یہ بتلاؤ کہ کیا پسند ہے تمہیں، کھانے میں کیا پسند ہے. اب امام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مولا میں اگر دودھ گرم کر کے روٹی کے ساتھ، وہ کھانا میری مرغوب غذا ہے. امام نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس اس وقت کوئی گوشت ایسا نہیں کہ جس سے دودھ نکالا جا سکے، جاؤ خرید کے لے کر آؤ. اور اس سے کہا کہ جب تک مدینہ میں ہو آنا میرے پاس اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اور تمہاری پسند کی غذا یہاں تیار کی جائے گی. تو وہ تصور جو ایک امامت کا ہے نا، جس میں ایک ہیبت و جلالت یقیناً ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رفاقت کا تصور ہے، آپ کو امام علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں اور اصحاب میں نظر آئے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، جہاں کہیں کسی سے کوئی اشتباہ ہوا امام علیہ السلام نے اس کو تنبیہ بھی کی. عبداللہ ابن ابی یافور امام کے وہ صحابی ہیں کہ امام نے کہا کہ زیر آسمان کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو مجھے عبداللہ ابن ابی یافور سے زیادہ محبوب ہو. تو امام کے سر تسلیم محض رہنے والے صحابی. لیکن بہرحال ایک، کیونکہ معصوم تو نہیں ہے اس لیے معصوم تو 14 ہیں، تو امام علیہ السلام نے اصلاح بھی فرمائی. کب؟ اور کیجیے گا، ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے اور طبیب نے یہ کہا کہ اب تو آپ کو روزانہ 1 گلاس کم از کم شراب، نعوذ باللہ من ذالک، وہ پینا ہوگی.
تو جا کر کچھ درد دل، کیونکہ دل کے مرض میں مبتلا تھے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. اور ایک بار شاید امام تک ظاہر ہے کہ حاضری بار بار ممکن نہیں ہوتی تھی، تو پوچھ نہیں پائے باقاعدہ مولا سے، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ چونکہ میں شدید درد میں مبتلا ہوں تو جائز ہوگا یہ کام. اور تھوڑا سا دل کا درد کم بھی محسوس ہوا تو امام کے پاس جب آئے اور فرمایا کہ مولا وہ طبیب نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے وہ پی لیا اس لیے کہ وہ شدید دل کا درد تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ اے عبداللہ ابن ابی یافور، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں موجودہ حالات پہ. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. اب ذرا سوال سنیے گا. عبداللہ ابن ابی یافور نے کہا کہ مولا وہ ایک بار میں نے استعمال کر لیا، آپ سے پوچھا نہیں تھا، تو اس سے میرے دل کا درد کچھ کم ہو گیا. دیکھیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا زندگی میں، پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے. امام علیہ السلام نے جانتے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا عبداللہ ابن ابی یافور وہ شفا نہیں تھی، وہ شیطان کا وسوسہ ہے تجھے. شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ تو ٹھیک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کہ ٹھیک ہو نہیں رہا. اب جا کر چھوڑ دے اسے. بلکہ امام علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق تو یہاں تک کہا کہ شیطان وسوسہ ہی اس لیے کرتا ہے کہ تم اس حرام کی طرف جاؤ، لہذا شیطان کے وسوسے کی طرف توجہ نہ. تو خود حدیث ہے، مولا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بیماری آ بھی جائے تو 3 دن تک ظاہر نہ کرو اسے. اور اس کا معنوی اثر دیکھیے گا. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی شدید ایمرجنسی ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کہیں اپنی ایمرجنسی کے علاج کے لیے جانا، وہ بات الگ ہے. لیکن جو عام حالات ہوتے ہیں، کبھی آپ کو فیور ہو رہا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ گلا خراب ہو رہا ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس کو کر کے دیکھیے گا. میرا اپنا چھوٹا سا ذاتی زندگی کا تجربہ یہ کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو اور آپ ظاہر نہ کریں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. بعض لوگ بہت زیادہ اس کا اظہار کرنے لگتے ہیں، طبیعت بہت خراب ہے، میں یہ ہے میں وہ، اس سے بہت سارے ایموشنل فائدے لینا چاہتے ہیں. آپ اپنی جو نارمل میڈیسن ہے اس کو یوز کر لیجئے، حکمت کی دوا اسے یوز کر لیجئے، جو عام میڈیسنز ہیں اسے یوز کر لیجئے. معنوی اثر ذاتی توبہ میں نے اس کا یہ دیکھا، اور حدیث کی روشنی میں بھی ہے کہ جو اپنی بیماری کو ظاہر نہ کرے، اللہ 3 دن کے اندر اسے ویسے ہی شفا عطا کر دیتا ہے. یقین نہ ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کبھی، کوئی بات نہیں. تو امام علیہ السلام نے اصلاح بھی فرمائی، یعنی تعلق ہے ان کا بہت گہرا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. لیکن جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی غلط راستے پہ گیا، اس کی اصلاح بھی کی. اور اگر کسی نے امام علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اہانت کرنے کی کوشش کی، تو پھر امام علیہ السلام نے اپنی قدرت امامت کو ظاہر بھی فرمایا. جی ایک شخص ہے جس نے شکایت کی ہے منصور دوانقی سے کہ یہ جعفر صادق کو کیا ہے کہ یہ اپنے گھر میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں تیرے خلاف قیام کے لیے. اچھا، اب یہ بھی ایک بڑا لطیف اور دلچسپ ٹاپک ہے کہ امام علیہ السلام کیوں قیام نہیں کرتے، معاملات کیا تھے. ابو مسلم خراسانی وہ بنی عباس کا جب دور آیا ہے تو اس وقت آل محمد ہی کے نام پہ قیام کر رہا ہے اور امام کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ آپ آ جائیں، یہ تو آپ ہی کے نام پہ قیام. حتیٰ سدیر سیرفی جیسے افراد جو امام کے بظاہر قریب رہنے والے اور قریبی صحابی امام کے، حتیٰ وہ بھی ایک مرتبہ اشتباہ میں آ جائے گا، آپ قیام پھر کرتے کیوں نہیں. امام نے کہا کہ وہ جو شخص ہے، بلکہ ابو مسلم خراسانی کو خط لکھا امام نے اور اس کو جواب دیا کہ انت رجالی ولا الزمان زمانی، نہ ہی تم ان مردوں میں سے ہو کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور نہ ہی یہ زمانہ قیام کا زمانہ ہے. فجر کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ تو ابھی پڑھ لیں جماعت کے ساتھ. یہ تو بدعت ہو جائے گی. کیوں بدعت ہو جائے گی؟ واجب تو ہے، وقت نہیں ہے. قیام کا جو وقت ہے اس موقع پر قیام ہوگا. لہذا امام نے کہا کہ میں ہر ایک کو ہمارا چاہنے والا نہ سمجھ لیا کرو. قیام وہ کرے گا جس کی کہ ہم جمع ہوں گے، اور امام نے اشارہ کیا قائم آل محمد کی طرف، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایک تو خیر ایک بہت بڑا لطیف موضوع ہے کہ قیام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، کیونکہ بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے، بنی عباس آ رہے ہیں، اور بنی عباس آ رہے ہیں آل محمد کا نام لے کر. تو ہر کوئی کہ جو اچھا نعرہ لے کر آ جائے اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرے، نہ چل جایا کرے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی حجت کس کے ساتھ ہے،
اور اللہ کی حجت کا حکم کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی؟ تو منصور دوانقی کو شکایتیں تو جاتی تھیں، تو منصور دوانقی کو شکایت گئی کہ یہ قیام کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ منصور دوانقی نے امام کو بغداد بلایا۔ اچھا، امام کی زندگی کا ایک عرصہ کوفہ کے اطراف میں گزرا ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے نا جہاں 4000 شاگرد ہیں، وہ مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ کی وسعت آپ نے دیکھی بھی؟ راویوں کا بیان یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں جب زمانے امام صادق علیہ السلام میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ 900 حلقے بھی اگر بنے ہو نا، افراد نہیں حلقے، 900 حلقے بھی بنے ہو نا، تو ہر حلقے سے یہی صدا آتی تھی، حدثنا جعفر ابن محمد نے صادق۔ یہ حدیث رسول ہم سے بیان کی ہے جعفر ابن محمد نے صادق نے، 900 حلقوں سے۔ یہ ہے یونیورسٹی امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام ہے وہاں کوفہ کے قریب، امام کو طلب کر لیا منصور نے، اور جب منصور نے بلایا امام کو، ذرا غور کیجیے گا، گفتگو طولانی نہیں ہے۔ منصور کا وزیر ہے ساتھ میں، ربی اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ منصور شہید کر دے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اگرچہ کہ وہ ربی وہ خود بھی شیعہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے دل میں خوف آیا۔ تو اس وقت دربار کی کیفیت یہ تھی، امام علیہ السلام پہنچے، منصور نے کہا کہ آپ ہمارے خلاف اسلحہ جمع کر رہے ہیں انقلاب کے لیے؟ امام نے کہا نہیں، میرا گھر خالی ہے، کوئی اسلحہ نہیں وہاں۔ منصور نے کہا یہ تو شکایت کر رہا ہے آپ کی۔ اچھا، یہاں تک بات ہوتی ہے نا تو پھر بات کچھ اور ہے۔ اس نے امام کی توہین کرنا چاہی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صادق آل محمد اپنے گھر میں اسلحہ جمع کی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ امام نے کہا کیا تو واقعاً کہتا ہے کہ تو نے خود دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں۔ امام نے کہا قسم کھا سکتا ہے اس پر؟ اس نے کہا قسم کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ امام نے کہا وہ قسم کہ جو میں تجھے بتلاؤں وہ کھائے گا، اور یاد رکھا اگر تو نے وہ جھوٹی قسم کھائی تو اسی وقت ذلت کی موت مر جائے گا۔ کہتے کہیے قسم کھا لوں گا۔ امام نے کہا ایسے قسم کھا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو برئت من اللہ و قوتہ والتجعت الی حولی و قوتی، میں اللہ کی قوت سے نکل کر، یعنی اللہ کی قدرت و طاقت سے نکل کر، اللہ کے رحم و کرم سے نکل کر، التجعت بحولی و قوتی، اپنی قوت و طاقت میں آ گیا۔ یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے نا ہمیں، بات تو بڑی چھوٹی سی لگتی ہے۔ میں اس روایت کا آخر عرض کرتا ہوں آپ سے، اور ایک پیغام بھی اس میں، مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم سے نماز میں ہر رکعت میں پڑھوایا گیا نا، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، اللہ ہی کی طاقت اور قوت ہے جس سے میں اقوم و اقعد، کھڑا بھی اسی کی طاقت سے ہوتا ہوں، بیٹھتا بھی اسی طاقت سے۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر دوں، چلیں 3 جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جمیعاً کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی ایک صفت کے ساتھ، یعنی یہ جو صفت ہے نا یہ ہے ہی مکمل اللہ کے پاس، بس ویسے تو ساری کائنات ہی اللہ کی ہے، لیکن خاص ان صفات کے ساتھ 3 ایسی صفتیں اللہ کی جمیعا۔ سورہ یونس میں فرمایا ان العزت للہ جمیعا، یاد رکھیے گا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان القوت للہ جمیعا، سورہ رعد میں فرمایا للہ المکر جمیعا۔ ساری عزت جمیعا، وہ سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھنا یہ عزت کہیں اور سے نہیں ملے گی، ملے گی در امام صادق علیہ السلام سے جو باب اللہ ہے۔ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے۔ جمیعا کا لفظ 3 مرتبہ قرآن میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے، بات واضح۔ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، طاقت کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ للہ المکر جمیعا، ساری تدبیریں اللہ کے پاس ہیں، عزت اللہ کے پاس، قوت اللہ کے پاس، تدبیر اللہ کے پاس، جمیعا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی آپ سے آپ کی عزت کو لے نہیں سکتا، اللہ کے پاس ہے عزت۔ آپ اللہ کے راستے پر کوئی آپ سے آپ کی عزت لے نہیں سکتا۔ اب میں کیونکہ مجلس جس امام کی ہے، میں انہی امام کی مثالیں ہوں۔ امام ایک سرائے میں جو مہمان خانہ ہوتا تھا اس میں مقیم تھے، ایک اور شخص بھی ساتھ میں تھا۔ امام علیہ السلام جب وہاں سے جانے لگے تو وہ دوڑتا ہوا، سواری دوڑاتا ہوا پیچھے سے آیا تھا اور امام سے کہتا تھا کہ
آپ نے وہ فلاں درہم و دینار میں رکھے ہوئے تھے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اب امام علیہ السلام کی اہانت کرنا چاہتا ہے، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ امام علیہ السلام نے وہ کہا اچھا بتا کتنا ہے، وہ کتنی رقم ہے؟ اس نے کہا کہ یہ درہم یہ دینار تھے۔ امام نے اپنے غلام سے کہا ذرا دے دو اسے، لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ امام علیہ السلام نے نہیں لیے تھے، کسی اور نے لیے تھے۔ تو آیا امام کے پاس وہ سب درہم دینار لے کر، اے فرزند رسول گستاخی ہو گئی، میں نے آپ کی بڑی توہین کرنا چاہی وہاں پر، وہ تو کسی اور نے لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ ہم خاندان بنی ہاشم میں سے جو ایک بار دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب اگر کوئی اس طرح سے آیا ہے آپ کے پاس کہ اس کا حق نہیں ہے، اگر آپ کی استطاعت میں ہے، یہ میں فقط مالی طور پر بات نہیں کر رہا، میں ہر حوالے سے بات کر رہا ہوں، استطاعت میں دے دیں۔ آپ نے اللہ کی خاطر دیا ہے، آپ کی عزت کو اللہ بچائے گا، یاد رکھیے گا یہ بات واضح۔ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں، ساری تدبیریں اللہ کے پاس ہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں میں۔ امام نے کہا کہ اگر یہ کہہ سکتا ہے اور قسم کھا سکتا تو قسم کھا لے کہ میں نکل گیا اللہ کی حول و قوت سے اور آگے اپنی حول و قوت میں۔ ویسے نہیں ہے کہ ختمی مرتبت آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر کہتے تھے کہ اللہم لا تکلنی طرفت عین علی نفسی ابدا، پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی تو اپنے حال پہ نہ چھوڑنا، اپنی رحمت میں رکھنا۔ کائنات کے نبی یہ فرماتے تھے۔ جیسے اس نے یہ کہا جو امام نے کہا تھا، وہیں تڑپتا ہوا کسی جانور کی طرح تڑپتا ہوا گرا اور مر گیا۔ تو امام نے اپنا اقتدار بھی دکھلایا اور اپنی رفاقت کا بھی اظہار فرمایا۔ بات واضح ہو گئی؟ اور ایک اور بہت اہم کام جو امام کی زندگی میں آپ کو جا بجا نظر آئے گا، وہ ہے بالخصوص جوانوں اور وہ لوگ کہ جو ابھی اسلام کے قریب آئے ہیں اور عقائد میں اتنے پختہ نہیں ہیں، ان کے عقائد کو واضح کرنا، بالخصوص توحید کے معاملے میں۔ اچھا ابن ابی لیوجہ اپنے زمانے کا سب سے نامور ایتھسٹ ہے، جو امام کے زمانے میں، آج کے زمانے کا رچرڈ ڈاکن سمجھ لیں اسے، پڑھا لکھا ہے، بہت اچھی بحث کرنا جانتا ہے۔ اچھا ابن ابی لیوجہ نے امام سے کئی بحث کی ہیں، لیکن اس کا جملہ ایک بڑا لطیف ہے تاریخ میں۔ اس نے کہا کہ ان کان فی ہذہ الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ظاہرا ویتروح اذا شاء باطنا فهو ھذا۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر اس دنیا میں کوئی ایسی روحانی ہستی ہو، یتجسد اذا شاء ظاہرا، جب اس کی مشیت میں ہو تو کسی جسد میں ظاہر ہو جائے، ویتروح اذا شاء باطنا، اور جب اس کی مشیت میں ہو تو اپنی روح کے ساتھ باطن ہو جائے، فهو ھذا، تو وہ جعفر ابن محمد نے صادق ہے، وہ یہ ہے۔ یہ جملہ پہنچا اب تک؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جب اس کی مشیت میں ہو تو جسد میں ظاہر ہو جائے اور مشیت میں ہو تو روح میں باطن ہو جائے، فهو ھذا، تو وہ یہ ہے۔ ایک ایک لفظ میں کچھ امام کے مکالمات پیش کرتا ہوں، شاید یہاں پر جوانوں کو کام آ جائے۔ باتیں تو وہی ہیں جو 1400 سال سے ہو رہی ہیں، آج بھی وہی اعتراض ہوتا ہے، فقط تھوڑی سی اصطلاحات بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے کبھی جوت بن درہم آیا امام کے پاس، دیکھیے آج کا یہ اعتراض ہے یا نہیں، اور اس نے خاک اور گل کو ملا کر کوئی ایسا کام کیا کہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض پیدا ہو گئے۔ ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشن سے، کہتے ہیں آج یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے وہ کچھ ری ایکشنز ہی پر چل رہا ہے، تو اس ری ایکشن کا نتیجہ تھا کہ کچھ کیڑے پیدا ہو گئے، اور کہنے لگا کہ میں خالق ہوں ان کا۔ اچھا اس کو خود خالق ماننے والے بن بھی گئے۔ اب جب اللہ ماننے والے ایسے ہو جائیں تو خلیفہ ماننے والوں سے کیا شکوہ کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک صلوات تو بنتی ہے یہاں پر عظمت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
امام علیہ السلام کے پاس وہ آیا، کہتا ہے کہ ان کیڑوں کا خالق تو میں ہوں، میں نے خلق کیا ہے، اس ریئیکشن سے، اس کیمیائی ریئیکشن سے جو خلقت ہوئی وہ تو میں نے کی ہے۔ امام نے کہا اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا کہ ان میں سے نر کتنے اور مادہ کتنی ہے۔ اگر خالق ہے تو جو مشرق میں جا رہے ہیں اسے مغرب کی طرف موڑ دے، جو مغرب میں جا رہے ہیں اسے مشرق کی طرف موڑ دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کہتے ہیں کہ یہی نیچر ہی خالق ہے، اگر نیچر سے مراد آپ گاڈ لیتے ہیں کہ ایک طاقت ہے ایسی کہ جو واجب الوجود ہے، اسے کوئی سپرسیڈ نہیں کر سکتا، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا اختلاف لفظی ہے فقط۔ آپ جسے نیچر کہتے ہیں اسے گاڈ کہتے ہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو صفات پر ہے نا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی طاقت نہیں ہے ایسی، اور یہی نظام ہی خالق ہے اور اسی سے ہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، تو جو بھی کوئی ان کا خالق ہے وہ مشرق والوں کو مغرب کی طرف موڑ سکتا ہے، مغرب والوں کو مشرق کی طرف موڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے مجھ سے۔ امام نے اپنا اشارہ فرمایا دست مبارک سے، نر الگ ہو گئے، مادہ الگ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ جمع ہو گئے، امام نے پھر اشارہ کیا، مغرب والے مشرق کی طرف چلے گئے، مشرق والے مغرب کی طرف چلے گئے۔ امام نے اپنے اس عمل سے سمجھایا کہ میں اس دست قدرت کے ہونے کے باوجود بھی اپنی خالقیت کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ خالق وہ ہے کہ جس کے سامنے جعفر صادق سر جھکا دیتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابو شاکر دیسانی آیا امام کے پاس، کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ خدا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر کوئی ایسا قلعہ ہو جس میں سونا بھی ہو اور ایک طرف چاندی بھی ہو، نہ سونا چاندی پر غالب آ سکے نہ چاندی سونے پر غالب آ سکے، کسی انسان کا وہاں سے گزر ہوا نہ ہو، ہوا وہاں سے گزری نہ ہو، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کہ آپ کون سی مثال دے رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ ایک انڈا مرغی کا، کسی کا وہاں سے گزر ہوا نہیں، اس میں سونا بھی ہے اس میں چاندی بھی ہے، تو پھر اس کا خالق کون ہے؟ کبھی احکام پر اعتراض ہوتا ہے۔ ابن ابی العوجہ، یہی ایتھسٹ، اس نے آگے کہا کب تک مکہ کو رونتے رہیں گے، کب تک عرفہ جاتے رہیں گے، کب تک منی جاتے رہیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ امام نے کہا کہ در حقیقت یہ وہ سرزمین ہے اور یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے دنیا کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا ہے، اور اس سرزمین کی حیثیت اس کی خاک کی وجہ سے نہیں، اس کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہاں ہم آتے ہیں اللہ کی نسبت کی وجہ سے، جو اس گھر کو حاصل ہے، اس سرزمین کو حاصل ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، کہتا ہے کہ اگر خالق ہے بھی تو اگر زمین میں ہے تو آسمان میں کیسے ہے، آسمان میں ہے تو زمین میں کیسے؟ امام نے کہا وہ جو خالق ہے وہ آسمان اور زمین کا بھی خالق ہے، لہٰذا ماورا ہے زمین و آسمان سے۔ پھر کہا کہ اگر خالق ہے بھی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ قیامت کا کیا معاملہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ حساب کتاب بھی ہوگا، جنت جہنم بھی ہے، کوئی ڈے آف ججمنٹ بھی ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی لاجیکل بات کی امام نے کہا دیکھ، فرض کر مرنے کے بعد اگر کچھ بھی نہ ہو، کوئی قیامت نہیں، تو میں اور تو برابر ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اگر قیامت ہوئی تو نقصان میں رہا اور میں فائدے میں رہا۔ تو اس کا، اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا، اس کا رسک کتنا بڑا ہے کہ اگر قیامت ہے اور تو نے خدا کو نہیں مانا، اس رسک کو مینج کرنے کے لیے صحیح واجب ہے کہ تو یقین نہ بھی رکھتا ہو قیامت پر، تو ان باتوں پر عمل کر لے سمجھتے ہوئے کہ اگر قیامت ہوئی تو کیا ہوگا۔ مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ سگنل کراس کر جائیں ریڈ سگنل پر، تو اس سے کتنا چانس ہے کہ آپ گزر جائیں گے اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ شاید 100 میں سے 99 ٹائمز شاید نہ ہو۔ رسک ہے 1%۔ اچھا، اور مثال آسان کر دوں، آپ پیٹرول پمپ پر ہیں تو آپ اسموکنگ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ اسموکنگ کر رہے ہیں تو یہ آگ لگ جائے گی؟ 0.1%۔ تو 0.1% پر جہاں 1000 میں سے ایک مرتبہ کام ہونے والا ہے، 999 کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی بات یہ ہے کہ رسک کا تعلق اس کے پروسیس سے نہیں ہوتا، اس کے امپیکٹ سے ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر یہ ہو گیا تو کتنا بڑا امپیکٹ ہے۔ امام صاحب نے کہا اگر نہیں ہوا تو اور میں برابر ہیں، اگر ہو گیا تو
بات واضح ہو رہی ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد والے محمد. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کے معاملات کو بھی اسی طرح سے رکھا ہے. اللہ مرد کی خلقت کو بھی جانتا ہے، عورت کی خلقت کو بھی جانتا ہے، اور مرد کی نیت کو بھی جانتا ہے. میں بڑے خلوص کے ساتھ آپ سے اپنی تمام ماؤں بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی کتنا ہی آپ کے سامنے کنہیں الفاظ کے ساتھ بہت سویٹ بن کر بات کر رہا ہوں کہ میری کوئی بری نیت نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، بھائی واہ واہ واہ. کیونکہ آپ اس کی خالق نہیں ہیں، اللہ اس کا خالق ہے. تو مولانا صاحب کیا اگر اس طرح سے اس حجاب کے معاملے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بظاہر جو ہمیں سختی لگتی ہے وہ ہم نہ کریں تو کیا ہمیشہ ہی کوئی برا کام ہوگا؟ نہ، ہو سکتا ہے 999 مرتبہ نہ ہو، ایک مرتبہ ہو جائے. اس ایک مرتبہ کے لیے اسموکنگ چھوڑ دیتے ہو نا پیٹرول پمپ پہ، کہ ایک مرتبہ بھی نہ ہو، کیونکہ وہاں جان کا خطرہ ہے اور یہاں ایمان کا خطرہ ہے. بھائی واہ واہ واہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط کام ہوگا، اور یہ تو میں 0.1% کی مثال دے رہا ہوں. یہاں پر معاملہ وہ نہیں ہے، یہاں پر اس سے بہت زیادہ امکان ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر اس نے آگے سوال کیا کہ اگر قیامت ہے بھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا ایک شخص کو تو بار بار عذاب دے گا، ایک کھال جو ہے وہ جل جائے گی، دوسری کھال آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ جس کھال سے اس نے جرم کیا وہ تو جل گئی ہے، تو پھر جو دوسری کھال آ رہی ہے اس نے تو جرم کیا نہیں. میں نے کہا نا ایتھسٹ ہے اور فلاسفر ہے، تو پھر اس دوسری کھال کا کیا قصور ہے؟ امام نے کہا کہ دوسری کھال نہیں آئے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اینٹ ہے، اسی اینٹ کو پگھلا کر دوسری اینٹ بنا دی جائے تو وہی اینٹ ہے. بات واضح ہے؟ کھال وہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ بار بار اس کی جرم کی شدت کی وجہ سے اسی کھال کو بار بار ریپیئر کرتا رہے گا. سادہ الفاظ میں کہ اچھا اگر موت آتی ہے تو پھر خاص ایک مرض رکھ دیتا کوئی اللہ کہ جس میں موت آ جائے. یہ اتنے سارے کیوں مرض اللہ نے خلق کیے؟ کا بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی مرض رکھتا تو پھر انسان کو یہ پتا ہوتا کہ اگر میں اس مرض میں جاؤں گا تو موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ موت کو چھپا کر رکھے تاکہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. بھائی واہ 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 واہ. بھائی واہ 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 واہ. یو بھائی واہ 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 واہ. یہ حکمت سمجھ میں آ رہی ہے امام جب اللہم صلی اللہ. صلی علی محمد والے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ابن ابی لبیجہ نے پوچھا کہ اگر اللہ کی خلقت وہ اپنی قدرت میں کامل ہے تو اس نے ایسا کیوں خلق کیا کہ بچے کی دنیا میں ولادت ہو اس کے بعد اس کا ختنہ کیا جائے سرکمسیشن؟ اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو پہلے ہی اللہ نہ عطا کرتا. اور پھر امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے بال بھی عطا کیے، ناخن بھی عطا کیے ہیں، وہ ناف بھی عطا کی کہ جس کے ساتھ بچہ جڑا ہوتا ہے، بعد میں آ کر دنیا میں کرتی ہیں، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے اب یہاں ضرورت نہیں ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا معنوی پہلو، ہر ایک چیز کا فقط سائنٹیفک پہلو نہیں ہے، معنوی پہلو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احساس دلانا چاہے کہ تم آئے ہو تو کتنے کثیف آئے ہو اس دنیا میں. بھائی واہ. تم آئے ہو تو تمہاری حقیقت حیثیت کیا ہے. اور پھر کیا کہنا، امام نے فرمایا کہ اس خاطر ہے کہ اللہ نے جنہیں اپنی حجت بنایا ہے، اب میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مختون بھیجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آ کر اس کام کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہلے سے پاک کر کے بھیجا ہے انہیں. اچھا اے جعفر صادق، یہ اگر اللہ اتنا حکمت والا ہے تو اس نے شراب جیسی لذیذ غذا کو حرام کیوں کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا. امام نے کہا کہ شراب کو اللہ نے اس لیے حرام کیا ہے کہ جب کوئی شراب پی لے نعوذ باللہ من ذالک تو اسے تمیز نہیں رہتی اپنی محرم اور نامحرم خواتین میں. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا اس پورے سلسلے کو آپ دیکھ لیجئے. یزید اپنی محرم عورتوں سے نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کرنے والا، عبد الملک بن مروان شراب کے نشے میں کنیز سے تعلق جوڑ کر اپنی کنیز کو نماز کے لیے بھجوانے والا، بعد میں ولید اور ان جیسے لوگ اپنی مردہ کنیز سے زنا کرنے والے شراب کے نشے میں. امام نے کہا کہ تمیز نہیں رہتی، تو اس نے کہا کہ اگر شراب کا یہ معاملہ ہے تو پھر ذبیحے کو کیوں رکھا اللہ نے؟ گوشت تو کم از کم حلال کر دیتا، چاہے کسی بھی طریقے سے مارا جائے. امام نے کہا کہ اس کی بھی ایک طبی وجہ ہے، ایک معنوی وجہ ہے. طبی وجہ یعنی میڈیکل ریزن یہ ہے کہ جب ذبیحہ ہو جائے شرعی
تو وہ خون نکل جاتا ہے کہ جو مضر صحت اس گوشت کے لیے۔ آج کی دنیا میں نہ لے کر آئیے گا کہ ہم تو فیکٹری میں جا کر اس کو کیمیکلز یا اس کو اتنا برن کر کے ان سب چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ دین آفاقی دین ہے۔ آج یہ ساری فیکٹریاں ہر جگہ موجود بھی نہیں ہیں اور یہ آج بنی ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کی میڈیکل ریزن یہ ہے کہ جب وہ خون نکل جائے تو وہ خون جو مضر صحت تھا وہ نکل گیا جانور کے جسم سے۔ اللہ نے اس طریقے سے انسان صحت کا خیال رکھا اپنے بندے کی۔ کہا پھر وہ خون کو کیوں نہیں حلال کیا؟ امام نے جواب دیا اس لیے کہ اگر خون کو حلال کر دیتا اللہ تو اس خون کے استعمال سے جسم میں بو پیدا ہوتی اور سنگ دلی پیدا ہوتی، لہٰذا اللہ نے اسے حرام کیا۔ اور پھر امام نے فرمایا اس کی معنوی وجہ یہ ہے کہ جب تم ذبیحہ پر اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ جو غذا کھا رہے ہوتے وہ اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے۔ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کہا کہ اگر جنت جہنم ہے ہی تو پھر اہل بہشت کا غذا کا فضلہ کہاں ہے؟ امام نے کہا وہ غذا اتنی لطیف ہے کہ وہ پسینے کی صورت میں باہر آ جائے گی۔ کہا اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا شکم مادر میں ایک بچہ ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن جسے کسی فضلے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ کہا اچھا اگر وہاں حورے اللہ عطا کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 70 لباس بھی ہوں پھر بھی اس کا بدن نظر آ رہا ہو؟ امام نے کہا اگر بہت صاف اور شفاف پانی ہو دنیا میں، وہ پانی میں اس حدیث کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں، وہ سی تھرو ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ امام نے کہا جنت کے لباس کی مثال حوروں کے لیے یہی ہے۔ پھر کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر اولاد فاطمہ میں سے ہیں تو آپ کو بڑا ناز ہے اپنے اوپر۔ بس سن لینا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کیا یہی ناز کم ہے کہ اور تو ہمارے خاندان میں آنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کے خاندان میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں مر گیا وہ ختم کر اسے۔ یہ علم کا بحر بے کرا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ امید ہے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہیں نہ کہیں ہمارے ڈاؤٹس کو بھی کلیئر کریں۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے پھر آپ اور بلڈ اپ کرتے ہیں اپنے علم سے، پھر امام جعفر علیہ السلام کا جو کلام ہے اس کو آپ جوڑ کر اور کچھ معرفت کے دریچوں تک پہنچتے ہیں۔ پھر کبھی کسی دوست سے بحث ہے، کبھی کسی ملحد سے گفتگو ہے، کبھی کوئی آپس میں دوستوں میں بات ہے، اپنے ڈاؤٹس ہیں، بات واضح ہو رہی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس لیے ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمیں قیاس کی ضرورت پڑی نہیں، بلکہ امام علیہ السلام نے کہا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ، دیکھو اللہ کا جو دین ہے نا تمہاری ناقص عقلوں سے طے نہیں ہوگا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ امام ابو حنیفہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ امام نے کہا کیا کرتے ہو دین کو حاصل کرنے کے لیے؟ کہا بے کتاب اللہ سے فتویٰ دیتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اس میں نہ ملے تو؟ یہ نہیں کہا نہ ہو تو، کہا نہ ملے تو؟ امام نے جب یہ پوچھا تو کہا کہ بے سنت نبی ہے، سنت نبوی سے فتویٰ دیتا ہوں۔ امام نے کہا اس میں بھی نہ ملے تو؟ کہا پھر قیاس سے فتویٰ دیتا ہوں۔ امام نے کہا اگر قیاس سے فتویٰ دیتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ہر ماہ چند ایام ایسے آتے ہیں کہ جس میں خاتون کے لیے نماز اور روزہ دونوں معاف ہیں۔ جب وہ ایام گزر جاتے ہیں تو اگر رمضان کے روزوں کے درمیان وہ ایام ہیں تو بعد میں روزوں کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی، جبکہ نماز افضل ہے روزے سے۔ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ نماز افضل ہے۔ کہ فرزند رسول یہ تو نہیں معلوم مجھے۔ امام نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیاس سے دین حل نہیں ہوگا۔ امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایام ہر ماہ آتے ہیں، اگر ہر ماہ عورت پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ نماز کی قضا کرے تو اس دن جب وہ قضا کر رہی ہوگی اس دن کی نمازیں بھی پڑھے اور ہر ماہ 6 یا 7 دن کی مزید نمازیں پڑھے، جبکہ اس پر امور خانہ داری بھی رکھیں اللہ نے، اس کے لیے بڑا سخت ہے۔ تو شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت ہے، لہٰذا اللہ نے نماز کی قضا نہیں رکھی۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے رمضان کا، اور اس کے ساتھ پورا سال کا وقت ہے کہ کبھی بھی ان روزوں کی قضا کر لے، جبکہ وہ روزے رکھ بھی رہی ہو تو امور خانہ داری پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسے اس دن فقط رمضان کا وہی روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں تو ایک دن میں 2 روزے رکھنے ہیں جیسے کہ نماز میں ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے شریعت کو آسان رکھا، نمازوں کو فرض نہیں کیا، روزے کو فرض کر دیا تاکہ شریعت آسان رہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا
کہ قتل بڑا گناہ ہے یا بدکاری بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا کہ بدکاری یعنی نعوذ باللہ زنا بڑا گناہ ہے، لیکن قتل سب سے بڑا گناہ ہے۔ امام نے کہا کہ پھر کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کہ قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے ثابت ہونے کے لیے، جبکہ اسے جو چھوٹا گناہ ہے زنا اس کے لیے 4 گواہ چاہیے؟ اس نے کہا فرزند رسول یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ ہم نے اسی لیے کہا کہ دین عقلوں سے طے نہیں ہوگا، قتل میں 1 مجرم ہوتا ہے لہٰذا 2 گواہ ہیں، زنا کے فعل کو ثابت کرنے کے لیے 2 مجرم ہیں لہٰذا 2 اور 2 4 گواہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اور سمجھایا، کاش میری بات پہنچ سکے، یہ خلاصہ ہے، پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ امام نے کہا کہ دین عقلوں سے طے نہیں ہوگا، اگر عقلوں سے طے ہوگا بھی تو تمہاری عقلوں سے طے نہیں ہوگا، ہماری عقلوں سے طے ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ علوم کے سمندر میں سے ایک چھوٹا سا قطرہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا، بلکہ شاید اسے قطرہ کہنا بھی مناسب نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ لو کنت بین موسیٰ والخضر، اگر میں ہوتا نا موسیٰ اور خضر کے ساتھ تو میں انہیں بتلاتا کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں، اس لیے کہ انہیں ما کان کا علم عطا ہوا ہے، ہمیں ما یکون کا بھی عطا ہوا ہے، یعنی انہیں جو گزر چکا ہے اس کا علم عطا ہوا ہے، ہمیں جو آنے والا ہے اس کا بھی عطا ہوا ہے۔ تو راوی نے پوچھا کہ آنے والا کب تک ہے؟ امام نے کہا حتی تقوم الساعہ، جب تک قیامت آئے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو فخر کریں کہ آپ جعفری ہیں۔ اپنی خطابت سے مستعار لیتے ہوئے اس جملے کو دہرا دوں کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ کے ہیں، مذہب جعفری ہے۔ یہ ہے تعریف۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ تو فقط ایک حصہ تھا معارف کا جو بیان ہوا، اس کی ایک جھلک، باقی ہے کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے والے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ زیارت عاشورہ کا بھی تعلیم فرمائیں اور کہیں کہ میرے جد کو ایسے سلام کرو کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ ابا عبداللہ الحسین پر سلام اور ان ارواح پر بھی سلام جو حسین کے آستانے پر فنا ہو گئے۔ کبھی امام زیارت وارثہ تعلیم فرمائیں، کبھی ابو ہارون سے کہیں کہ اگر ایک آنسو بہاؤ تو اگر میرے جد کے لیے تم نے آنسو بہایا، ایک شعر پڑھا اور 10 لوگ رو گئے تو ان سب پر جنت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اگر 10 نہ رو پائیں 5 رو پائیں تو ان سب پر جنت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ پڑھنے والا روئے اور سننے والا روئے تو ان پر جنت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اگر کوئی اتنا رو جائے کہ مغز کے پر کے برابر اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں، کانا اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے اور اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اسے جنت نہ دے دے۔ یا اللہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے گھر کو بھی جلایا گیا۔ منصور زوانخی نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ امام کا گھر جلا دیا جائے۔ اب اللہ نہ کرے آپ کو یہاں اطلاع ملے کسی مومن کے بارے میں کہ اس کا گھر جل گیا، تو آپ اس سے ہمدردی کریں گے نا، تھوڑا کرٹیسی دکھائیں گے کہ آپ کے بارے میں یہ خبر سنی۔ تو کچھ چاہنے والے پہنچے امام کے پاس کہ مولا ہمیں پتہ چلا کہ اس ظالم نے آپ کا گھر جلا دیا ہے۔ امام کو افسردہ پایا انہوں نے، تو امام کو تسلی دینا چاہیے کہ مولا گھر جل گیا پھر واپس آباد کر لیں گے۔ امام نے کہا نہیں، میں ان جلے ہوئے خیموں کو یاد کر رہا ہوں شاہ، جب دختران علی ابن ابی طالب بکھر گئی تھی شام غریبہ۔ یا اللہ، ایسے کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائے اور بکھر جاتے ہیں، ویسے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بیابان میں بکھر گئی تھیں۔ امام علیہ السلام، ایک روایت میں نے اپنے استاد سے سنی تھی، کتاب میں نہیں دیکھ پایا، لیکن قم کے ایک استاد سے سنی تھی کہ جب کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرے تو اس کے بعد اس کے لیے سب سے خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر اس کا بیٹا قد و قامت میں جوان ہو جائے اور باپ کے برابر قد ہو جائے تو باپ جب اس کے قد و قامت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بڑی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا سب سے بڑا غم کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے امام نے جواب نہیں دیا بلکہ کربلا کا رخ کر کے کہا ہائے مظلوم حسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے جد حسین آپ پر سلام ہو۔
پھر اس سے کہا کہ سب سے سخت موقع یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ ہو اور جوان کا لاشا ہو۔ جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی ہے تو امام موسی کاظم وہ 20 برس کے تھے۔ 128 ہجری میں امام موسی کاظم کی ولادت ہے، 148 میں امام جعفر صادق السلام کی شہادت ہے۔ 20 برس کا سن تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جوان بیٹا 20 برس کا ہو اور بوڑھے باپ کا لاشا ہو، وہ اٹھانا زیادہ سخت ہے، یا 18 برس کے جوان کا لاشا ہو اور بوڑھا باپ ہو۔ ہائے ہائے ذرا سوچو کہ جب آپ جاتے ہیں کربلا، ہم جاتے ہیں کربلا، کتنی رقت کے ساتھ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، کتنی رقت کے ساتھ نکلتا ہے زبان سے۔ جب حسین کے گنبد کو دیکھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ سوچو جب حسین کے سب سے بڑے عزادار مولا جعفر صادق علیہ السلام جاتے ہوں گے تو قبر حسین کو دیکھ کر کیسے تڑپ کے کہتے ہوں گے السلام علیک یا وارث۔ اس کے بعد کہا فقط حسین کی زیارت نہ پڑھو، آؤ میرے چچا عباس کی قبر پر۔ مولا عباس کی جو زیارت ہے وہ تعلیم کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کہا آؤ میرے چچا ابوالفضل اور سلام کرو السلام علیکم ابن اول القوم اسلاما واختمہم ایمانا احوتہم علی الاسلام۔ ایسے سلام کرو میرے چچا ابوالفضل عباس کو، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ کہہ کر سلام کرو میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو۔ مدینہ والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے اتنے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ایک مرثیہ پڑھنے والا جو امام کے پاس تھا، امام نے کہا کہ تو میرے جد کا مرثیہ پڑھ، لیکن پھر ایک پردہ آویزہ کر دیا۔ اس پردے کے پیچھے سے شہزادیاں سید زادیاں تشریف فرما تھیں اور امام کے سامنے اس نے پڑھنا شروع کیا تو اتنا روئے امام علیہ السلام کہ اس نے روک دیا اور امام کو دیکھنے لگا کہ میں جاری رکھوں یا نہ رکھوں۔ اس نے کہا مولا آپ اتنا شدت سے رو رہے ہیں، میں پڑھوں آگے یا نہ پڑھوں؟ امام نے کہا میں اسی خاطر تو کہہ رہا ہوں کہ تو پڑھتا جا تاکہ میں شدت سے اپنے جد حسین پر روتا جاؤں۔ اور پھر پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ مولا حجاب کے پیچھے سے بیویوں کا رونا اور ہے، اور 70 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن کا بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا ہو۔ امام ہی کی روایت ہے کہ تم میری دادی کا جلال قیامت میں دیکھو گے کہ کس شان سے میری دادی آئیں گی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے شفاعت کا اہتمام فرمائیں گی۔ عزیزوں 5 مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 5 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا، لیکن جو 5ویں مرتبہ زہر تھا منصور دوانقی لعین نے وہ زہر دیا ہے، اور وہ زہر انگور میں تھا۔ معمولاً ائمہ علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا ہے، 5ویں امام کو گھوڑے کی زین پر زہر دیا گیا، ہر ایک کی ایک کیفیت ہے۔ تو انگور میں جب زہر دیا گیا تو 3 دن تک امام زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ پہلے دن سے دوسرے دن کی کیفیت بدل گئی، تیسرے دن کی کیفیت مزید بدل گئی۔ پہلے دن امام علیہ السلام چل پاتے تھے، دوسرے دن چل نہیں پاتے تھے کہیں، تیسرے دن وہیں اپنے بستر پر آخری سانسوں کو لیتے ہوئے امام علیہ السلام نے اپنی زوجہ حمیدہ بربریہ کو بلایا اور کہا میرے سارے اہل خانوں کو جمع کر دو۔ جب سب جمع ہو گئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی کہ جو نماز کو حقیر اور خفیف سمجھنے والا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے۔ میں شہادت کی منزل پر آنے سے پہلے ایک جملہ اور کہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب امام کو گھر پہ آگ لگائی گئی اور منصور دوانقی کے سپاہی آئے تو امام کو پیدل چلایا انہوں نے، امامہ نہیں پہننے دیا، پیروں پہ نالین نہیں پہننے دیے، وہ گھوڑے پہ تھے، کہتے تھے ہمارے ساتھ دوڑتے جاؤ۔ اور وہ کیفیت ایسی تھی کہ امام علیہ السلام نے کہا پروردگار کیا میں ناقہ صالح کے برابر بھی حرمت نہیں رکھتا ہوں کہ یہ مجھے اس طرح سے چلا رہے ہیں؟ بس عزیزوں جب یہ ناقہ صالح کا لفظ آ جائے کسی امام کی زبان پر تو سمجھ لو بہت بڑی قیامت ہے۔ اس لیے کہ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا، فرمایا پروردگار کیا میرا بچہ ناقہ صالح سے بھی کم؟ بس عزیزوں آخری منزل آ گئی، آپ گریہ کرتے بہت سارے سادات تشریف فرمائے۔ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ امام کے 7 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، جو قریب موجود تھی نا، ساری 10 کی 10 اولادیں۔ اگر میں چشمے تصور میں سوچوں تو جب امام کو زہر دیا گیا ہوگا تو یقیناً پیاس بھی محسوس ہوگی تو پانی بھی پلایا ہوگا، دوا کا بھی اہتمام کیا ہوگا، امام کو شاید شربت بھی پیش کیا ہوگا۔ لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین، حسین جب مارے گئے تو ایک بیمار تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں،
پیروں میں بیڑیاں تھیں. امام موسیٰ کاظم نے غسل و کفن کے بعد جنازہ کو پڑھایا اور یہ جنازہ اہل بیت میں سب سے زیادہ شان سے اٹھا ہے. امام کے شاگرد بھی بہت تھے تو مدینہ میں سب سے شان سے جنازہ جو اٹھا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ ہے. اگرچہ کہ آج تو قبر مسمار ہے مولا کی، آج مولا کی قبر پر کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے. آج وہاں آپ زیارت پڑھنا چاہیں تو آپ سے کتاب چھین لیتے ہیں، آپ وہاں پر مولا کا نام لینا چاہیں تو توہین کرتے ہیں. آج آپ اگر کوئی عام میت بھی ہو جائے جنت البقیع میں چلے جائیں اس میت کے ساتھ تو اس کی قبر تک جا سکتے ہیں، لیکن آپ قبر امام جعفر صادق تک نہیں جا سکتے، قبر امام حسن علیہ السلام تک نہیں جا سکتے. امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام یہ مظلوم ائمہ ہیں، اللہ جانے ان کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بار بار آ کر گریہ فرماتی ہوں گی. تو امام جعفر صادق کا جو جنازہ ہے نا وہ اہتمام سے اٹھا ہے. ذرا غور کر لیجیے گا، یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے جنازے پر 11 لوگ تھے، جانتے ہو. فاطمہ زہرا کے جنازے پر 4 لوگ تھے. علی ابن ابی طالب کے جنازے پر گھر والوں کے علاوہ 2 لوگ تھے. حسن کے جنازے پر سینکڑوں تیر لگ چکے تھے. حسین کے جنازے پر 10 گھوڑے تھے کہ جو پامال کر رہے تھے لاشوں. عزیزوں وہ تفصیل لکھی ہے، اگر میں تفصیل پڑھ دوں کہ حسین کے جنازے پر لعینوں نے کیسے پامال کیا. حتیٰ عبید اللہ ابن زیاد لعین کا خط موجود ہے، اس کے کہنے پر وہ خط پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ پہلے حسین کے چہرے کو پامال کرنا، پھر حسین کی پسلیوں کو توڑ دینا، پھر حسین کو پلٹا دینا، حسین کے پشت پر گھوڑے دوڑانا، پھر حسین کے سینے کو پامال کر کے حسین کے لاشے کو، میں کہوں گا مادر و دیوار کے درمیان مدینہ میں پیس دی گئی. حسین 10 گھوڑ سواروں کے گھوڑوں کے درمیان حسین کا لاشا پیس دیا گیا. یہ آ کر فخر سے ابن زیاد کے دربار میں بی بی زینب کے سامنے کہتے تھے ہم نے حسین کی پشت کو پیسا، پھر حسین کے سینے کو پیسا. میرے کچھ ساتھیوں کے لیے سننا بڑا ہی سخت ہو رہا ہے، واقعی سخت ہے. کوئی کیسے تصور کرے کہ کائنات کا شہنشاہ حسین ہو، 10 گھوڑے جو لوہوں کی سنبھالے ہو حسین کے لاشے پر دوڑ رہے ہو. لیکن ذرا سوچو ان لعینوں نے لاشے کا وہ حال کیا جب 4 سال کی بچی پہنچی تو پہچان نہ سکی. 4 سال کی بچی پہنچی تو پہچان نہ سکی. میں نے حسین کا ذکر اس لیے کیا کہ خود امام کا حکم ہے اے شبیب جب بھی رونا ہے تو حسین پر ضرور رو لینا، اس لیے کہ یذبح کما ذبح الشاۃ، حسین کو گوسفند کی طرح لعینوں نے ذبح کیا. امام جعفر صادق کا جنازہ اہتمام سے اٹھا، اس کے بعد بھی آل محمد میں کوئی جنازہ نہیں. امام کے بیٹے موسیٰ کاظم کا جنازہ 4 مزدوروں نے چھوڑ دیا. امام رضا کے جنازے پر معجزے سے آئے امام تقی امام تقی کے جنازے پر فقط 100 لوگ تھے. ارے اتنے لوگ تو یہاں کسی پردیسی کے جنازے پر آ جاتے ہیں جو فاطمہ کے لال کے جنازے پر. لہذا چھٹے امام کا جنازہ شان سے چلا. لیکن آخری جملہ کیا اس مجمع کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ چھٹے امام کی روح شاد ہوئی ہوگی یا امام نے کربلا رک کر کے کہا ہوگا اے جد حسین میں شرمندہ ہوں، کل آپ کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا تھا، آج میرے لاشے کو اٹھانے والے اتنے لوگ. اے بابا حسین آپ کا فرزند جعفر صادق شرمندہ. وہ سلام کریں جو صادق آل محمد نے سکھلایا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. کیا کہنے وعلی اولاد وعلی
روحانی منظر ہے. ایک مرتبہ اور کہتے ہیں میرے ساتھ اگر کہہ سکیں. السلام علیکم وعلی علی ابن الحسین وعلی